عاشورہ کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرنی ہے کہ شریعت میں اس کے کیا احکام ہیں. کل عاشورہ کا دن ہے 10 محرم. اس میں کچھ تو کرنے کے کام ہیں, کچھ نہ کرنے کے کام ہیں. کرنے کا کام ہے روزہ رکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کی روزے کی فضیلت بیان کی ہے, اور علماء کا تقریباً اتفاق ہے کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا جو روزہ ہے وہ 10 محرم کا روزہ ہے. اس لیے ہمت کر کے خود بھی اہتمام کریں اور گھر میں اپنی بیوی بچوں کو بھی روزے رکھنے کا حکم دیں. ترغیبی حکم ہو, زبردستی نہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے گھروں میں عبادت کا ماحول پیدا کر کے, مسلمانوں سے پیدا کروا کے ایک برکت کا ایک نور کا ذریعہ رکھا ہے. غیر مسلموں کے گھروں میں عبادت نہیں ہے. وہ سب سارا دن ٹیلی ویژن, ڈرامے, دوستیاں, موبائل, یہ سب اس کے علاوہ ان کے پاس کرنے کا کچھ کام نہیں ہے. اور اگر وہ عبادت کرتے بھی ہیں تو کسی پتھر کے بنے ہوئے بت کے سامنے مٹھائی رکھ دیں گے, جلیبی رکھ دیں گے. اس عبادت میں نورانیت نہیں ہے. انسان اپنے جیسے بنائے ہوئے مخلوق, اپنی جیسی بنائی ہوئی مخلوق کے سامنے سر جھکائے. میں ایسے گھروں کو جانتا ہوں جن میں پورے گھروں میں عبادت کا ماحول ہے. پیر اور جمعرات کا روزہ سنت ہے تو سب رکھتے ہیں, اور ایام 20 کے روزے, چاند کی جو 3 تاریخیں ہیں 13, 14 اور 15, تو سب گھر والے رکھتے ہیں. تو آپ سوچیں کتنا اچھا گھر کا ماحول بنتا ہوگا. سب بچوں کا بھی روزہ ہو, شوہر کا بھی روزہ ہو, بیوی کا بھی روزہ ہو, اگر والدین رہتے ہیں ان کا بھی روزہ ہو. عربوں میں تو اس کا بہت رواج ہے. تو ہمیں بھی ان عبادات کو اپنے گھروں میں زندہ کرنا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں کھانے پینے کی جتنی چیزیں ہیں اس میں سب گھر والے شریک ہوتے ہیں. جو عبادتیں جن کا کھانے پینے سے تعلق ہے اس میں سب بلا شرکت غیر, یعنی بلا تردد شریک ہوتے ہیں. اور جہاں روزے کی عبادت آئے گی, یا تہجد کی عبادت ہے, یا نوافل کی عبادت ہے, اس میں تھوڑا سا پیچھے رہتے ہیں. ابھی عاشورہ کے دن جو ہے کھانے پلانے کی بھی کچھ روایتیں ہیں. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ عاشورہ کے دن دسترخوان وسیع کرو. تو پہلے تو میں اس مسئلے کی تھوڑی سی علمی تحقیق بیان کر دوں کہ مسئلہ کیا ہے عاشورہ کے دن دسترخوان وسیع کرنا. یہ بعض روایتوں میں تو ہے, مگر جتنی بھی روایتیں میں اس کا تذکرہ ہے وہ تمام روایتیں ضعیف ہیں, کمزور ہیں. کوئی بھی مستند روایت نہیں ہے. لیکن کثرت کی وجہ سے بعض علماء کا یہ قول ہے, بلکہ بعض کے جمہور کا یہ قول ہے کہ یہ حسن ہے, یعنی درجہ حسن تک پہنچی ہوئی ہیں. حسن وہ حدیث ہوتی ہے جو قابل قبول ہوتی ہے, یعنی اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. لیکن بعض حضرات نے ان احادیث کا انکار کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عاشورہ کے دن جو روزہ رکھنے کی فضیلت ہے وہ بخاری اور مسلم کی مستند ترین روایتوں سے ثابت ہے. اور دسترخوان وسیع کرنے کی جو حدیث ہے کہ اپنے اہل و عیال کو خوب اچھا کھلاؤ اس دن, وہ روایتیں کمزور ہیں. تو اب روزہ اور دسترخوان وسیع کرنا, یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. یعنی عاشورہ کے دن آپ روزہ بھی رکھیں اور کھلائیں بھی زیادہ, تو جب روزہ ہوگا تو کھلائیں گے کیسے؟ یہ روزے کی ترغیب دیں گے نا آپ, اور اگر کھائیں گے تو روزہ کیسے رکھیں گے؟ کھلائیں گے تو ظاہر ہے خود بھی کھائیں گے. بعض علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ افطار میں کھلائے, دسترخوان وسیع کر دے. تو یہ جواب اس لیے تھوڑا سا دل کو نہیں لگتا کہ عاشورہ کے دن کی فضیلت ہے کہ دن میں کھلاؤ, یہ جو روایت میں آتا ہے. تو جب غروب آفتاب ہو گیا تو وہ تو دن نہیں رہا. اور دوسری بات, وہ 10 محرم کی تاریخ تبدیل ہو چکی ہوتی ہے, وہ تو 11 محرم شروع ہو جاتا ہے غروب آفتاب کے بعد. تو جو روایتیں ہیں ان میں 10 کے بارے میں ہے, 11 کے بارے میں نہیں ہے. بعض علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اگرچہ 11 تاریخ شروع ہو چکی ہوتی ہے مگر مجازن رات کو بھی دن میں شامل کر لیا گیا ہے. تو یہ سارے جو جوابات ہیں نا, یہ سوال در سوال اور جواب در جواب, یہ تھوڑا سا تکلف ہے اس میں. تو اس لیے میں ناچیز, میری کوئی اتنی بڑی حیثیت نہیں ہے کہ میں کوئی بڑے حضرات کے مقابلے میں اپنی کوئی علمی تحقیق پیش کروں. لیکن بہت سے علماء کو یہ کھٹکتی ہیں روایتیں کہ یہ روایتیں اتنی مضبوط نہیں ہیں. اس لیے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ, ابن قیم رحمہ اللہ, اور اسی طرح ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ, اور سعودی عرب کے بھی بہت سے علماء ان روایتوں کا بالکل ہی انکار کرتے ہیں کہ نہیں, عاشورہ کے دن کھلانے پلانے کی کوئی فضیلت نہیں ہے. لیکن دوسری طرف بہت سارے علماء ہیں جن میں ہمارے اکابر بھی ہیں, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب بھی ہیں, اور بھی بہت سارے بڑے بڑے حضرات ہیں,
وہ کہتے ہیں کہ روایتیں اتنی کمزور نہیں ہیں کہ ان کو بالکل ہی مسترد کر دیا جائے. تو وہ ان کی رائے ہے کہ نہیں, کھلا پلا سکتے ہیں افطار کے وقت میں, یا جن کا روزہ نہیں ہے ان کو دن میں کھلا دیں. تو جب ایسی صورت ہوتی ہے کہ دونوں طرف علماء کے قول ہوتے ہیں, تو آپ کو جس کی رائے زیادہ صحیح لگے اس کو آپ فالو کر سکتے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ کھلانے پلانے کے بجائے روزے کو زیادہ فوکس کریں. اور اگر کھلانا پلانا ہی ہے تو افطار میں تو ویسے بھی اچھے کھانے کا انتظام کر لینا چاہیے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جب آپ بچے روزہ رکھیں گے, گھر والے روزہ رکھیں گے, آپ بھی روزہ رکھیں گے, تو افطار کے وقت تو ویسے ہی بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو اچھا کھلا دینا چاہیے, افطار کی نیت سے کہ بھئی بچوں کی حوصلہ افزائی ہو جائے. بچوں کو اگر آپ بتائیں گے نا کہ بیٹا روزہ رکھو تو کل افطاری میں جلیبیاں لے کے آؤں گا اور یہ لے کر آؤں گا, تو بچے خوشی خوشی میں ویسے ہی رکھ لیتے ہیں. تو اس طرح سے افطار میں اگر آپ ان کو کھلا دیں تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ تو ہے روزے سے متعلق.